ہیلو السلام علیکم دوستوں، تو یار کیا حال ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایلیمنٹس آف ہیومن ریسورس مینجمنٹ۔ تو یار یہ کچھ ایلیمنٹس ہوتے ہیں ہیومن ریسورس مینجمنٹ کے، ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ پورا پروسیس ہوتا ہے جس کے تھرو جو ہے مینجمنٹ کی جاتی ہے، امپلیمنٹ کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، کسی کمپنی کے اندر۔ تو سب سے پہلا پروسیس آتا ہے ہیومن ریسورس مینیجر کا، ہوتا ہے ریکروٹنگ کا، ٹھیک ہے۔ تو ریکروٹنگ کا بیسکلی مطلب ہے کہ آپ جو ہے اپلیکینٹ کا پول ایک بناتے ہو۔ اپلیکینٹ کا پول بنانا مطلب کہ آپ کے پاس ڈفرینٹ ریزیومیز آتی ہیں، اور آپ کو پتہ ہوتا ہے، یعنی کہ آپ فگر آؤٹ کرتے ہو کہ یہ لوگ ہیں ان کو یا یہ لوگ جو انٹرسٹڈ ہیں جاب کے لیے، ٹھیک ہے۔ پھر آتا ہے دوسرا ایلیمنٹ ہائرنگ کا، ٹھیک ہے۔ ہائرنگ کا مطلب ہے کہ جیسے اب آپ کے پاس اتنے سارے پول آف اپلیکینٹس آ گئے، تو آپ پھر اس میں سے رائٹ کینڈیڈیٹ کو سلیکٹ کرو گے، پھر آپ اس کو جو ہے فردر اسسمنٹ کے لیے بلاؤ گے، ٹھیک ہے۔ میں بھی آپ جو ہے اسے ٹیسٹ لوگے اس جاب کے ریگارڈنگ، یا جو ٹیسٹ جو ریلیونٹ ہو اس جاب کو کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور یا پھر جو آپ اسے انٹرویوز لوگے، ٹھیک ہے، اور دیکھو گے کہ ویدر دیئر اسکلس میچ دی جاب ڈسکرپشن، ٹھیک ہے۔ پھر آتی ہے ٹریننگ، ٹھیک ہے۔ جیسے آپ نے اب اس کو سلیکٹ کر لیا، پھر آپ کے پاس یہاں پہ دو طرح کی ٹریننگ ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے آن جاب ٹریننگ، ایک ہوتی ہے آف جاب ٹریننگ، ٹھیک ہے۔ آن جاب ٹریننگ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو جو ریئل لائف جاب میں ٹرین کرتے ہو، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ جاب بھی کر رہا ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ ٹرین بھی ہو رہا ہوتا ہے، اور اس کے اوپر جو ہے اس کی سپروائزرس یا مینیجرس ہوتے ہیں جو کہ انہیں اسسٹ کر رہے ہوتے ہیں اور سکھا رہے ہوتے ہیں ایک طریقے سے، ٹھیک ہے۔ اور پھر ٹریننگ کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے اس کو ایک دفعہ ٹرین کر لیا اور پھر چھوڑ دیا، اس کا مطلب ٹریننگ کا یہاں پہ جو اصل فیکٹر یہ ہوتا ہے کہ ہیومن ریسورس آفیسر کا یا ہیومن ریسورس مینیجر کا یہ کام ہوتا ہے کہ ان کو جو ہے وہ اپڈیٹ کرتے رہیں لوگوں کو، ٹھیک ہے، اپنے جیسے کوئی نئی ٹیکنالوجی آ رہی ہے، کوئی نیا سافٹ ویئر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے ریگارڈنگ جو ہے ان کو اپڈیٹ کرتے جائیں، اور اس کے ریگارڈنگ جو ہے ٹریننگ پرووائڈ کرتے جائیں، ٹھیک ہے، تاکہ وہ امپروو ہوں۔ اور جو ایک طریقے سے اگر ہم دیکھیں تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے جو لیبر ہوگا وہ ہائیلی اسکلڈ ہو جائے گا، رائٹ۔ تو ٹریننگ کا ایلیمنٹ یہ ہوتا ہے۔ پھر آتا ہے ای ویلیویٹنگ، ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے پرفارمنس کو اپریزل کرنا، پرفارمنس اپریزلس کو ہم بیسکلی بولتے ہیں۔ تو پرفارمنس اپریزل میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ایویلیویٹ کرتے ہو کہ ویدر یور امپلائی آر ورکنگ ویل اور ناٹ، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھتے ہو کہ ان کی پرفارمنس کیسی ہے، صحیح جا رہی ہے نہیں جا رہی ہے، ٹھیک ہے، اور اس حساب سے آپ اس کے بعد آپ کے پاس دوسرا ایلیمنٹ آتا ہے کمپنسیٹنگ، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس حساب سے آپ پھر ان کو کمپنسیٹ کرتے ہو، ٹھیک ہے، یا پنش کرتے ہو۔ پنش کیسے؟ جیسے کوئی امپلائی ہے وہ بار بار لیٹ آ رہا ہے، ٹھیک ہے، چھٹیوں پہ چھٹیاں کر رہا ہے، تو اس سچویشن میں موسٹلی جو کمپنیز ہوتی ہیں وہ یہ کرتی ہیں کہ ان کی جو سیلری ڈڈکٹ کرتی ہیں، یا انہیں جو وارننگ لیٹر ایشو کرتی ہیں کہ بھائی اب یہ ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ، یہ اس کو ہم کہتے ہیں ڈسپلینری ایکشن ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کو ڈسپلین کرنا، ٹھیک ہے۔ پھر آتا ہے لیبر ریلیشن، ٹھیک ہے، یہاں پہ جو بہت بڑی کمپنیز ہوتی ہیں وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ یونینس ہوتی ہیں، لیبر یونینس ہوتی ہے، تو ان سے ڈیل کرنا، ٹھیک ہے، کوشش کرنا کہ آپ کی کمپنی میں کوئی لو سوٹ نہ فیس کرنا پڑے، ٹھیک ہے، یا کوئی بھی لیبر کی کلیشز نہ ہو، کانفلکٹس نہ ہو، ٹھیک ہے۔ پھر آپ کے پاس آتا ہے ہیلتھ اینڈ سیفٹی، کہ آپ کی جو لیبر ہیں یا آپ کے جو امپلائیز ہیں ان کے لیے کیسا انوائرمنٹ کیسا ہے، ویدر دا انوائرمنٹ از سیف فار دیم اور ناٹ، ٹھیک ہے۔ پھر آتا ہے فیئرنیس آف کورس، اس کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فیئرنیس یعنی کہ آپ نے جو ہے وہ لوگوں کو فیئرلی ٹریٹ کر رہے ہو، ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ یہاں پہ ڈسکرمنیشن نہیں کرتے ہو آپ، اور یہ سب چیزیں اس میں شمار ہوتی ہیں۔ اچھا، اب ہم بات کرتے ہیں کچھ پرسنل ایکسپیکٹس آف مینجمنٹ کی، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلا ہے کہ کنڈکٹنگ جاب انالیسس۔ اب اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ دیکھتے ہو کہ جاب کس طرح کی ہوتی ہے، جاب کا کیا نیچر ہے، ٹھیک ہے۔ اب جیسے کہ لیٹ سپوز کہ آپ کو کوئی اکاؤنٹنٹ چاہیے، تو آپ جا کے پہلے انالائز کرو گے کہ اس کی جاب ڈسکرپشن کیا ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، یعنی کہ کیا میں پوسٹ کروں ایز این ایڈورٹیزمنٹ، جاب ایڈورٹیزمنٹ کہ یہ کام ہوگا، یا اس کا یا یہ جو اس کی جے ڈی ہوگی، جاب ڈسکرپشن ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے آپ جاتے ہو اس ڈپارٹمنٹ میں، دیکھتے ہو کہ بھئی آپ کو کون کون سے کام کے لیے کون سا بندہ چاہیے، ٹھیک ہے، یا وہ بندہ جو ہے وہ کیا کیا کام کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو آپ یہ پہلے انالائز کرتے ہو کہ جاب کی کیا نیڈ ہے، مطلب کہ اس کیا اسکل سیٹ کی نیڈ ہے۔ پھر پلاننگ لیبر نیڈس، ٹھیک ہے، یعنی کہ کتنے لیبر آپ کو چاہیے جو کہ اس جاب کو پرفارم کر سکیں،
ٹھیک ہے. پھر آتا ہے سلیکٹنگ جاب کینڈیڈیٹ. پھر آپ اس حساب سے اس کینڈیڈیٹ کو سلیکٹ کرتے ہو. دین یو ٹرین دوز کینڈیڈیٹس. ٹھیک ہے. اینڈ دین مینیجنگ ویجز اینڈ سیلریز. اب ان کی جو ویجز اور سیلریز اس کو مینیج کرتے ہو. پے رول کا پورا پروسیس ہوتا ہے اور یہ بھی جو ایک سافٹ ویئر کے تھرو ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کو جو آپ ایکسل کے تھرو بھی کر سکتے ہو. پے رول ایکسل کے تھرو بھی بنتا ہے. ٹھیک ہے. پھر آتا ہے پرووائڈنگ انسینٹیو. انسینٹیوس کا مطلب ہوتا ہے کہ جب کوئی اچھا کام کرتا ہے تو اس کو ریوارڈ دیا جاتا ہے. اب یہ ریوارڈ ضروری نہیں ہے کہ مانیٹری بیس میں ہو. یہ ریوارڈ اس طریقے سے بھی ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہے اس کو اپریشیٹ کر رہے ہو اور اس کے ورک کو. ٹھیک ہے. اس کو کریڈٹ دے رہے ہو یا اس کو جو امپلائی آف دا منتھ آپ نے بنا دیا یا آپ نے اس کو جو ہے اس کا جو ہے ٹائٹل اچھا کر دیا. ٹھیک ہے. یا اس کو بول دیا کہ بھئی آپ اسی طریقے سے کام کرو گے تو آپ کو مطلب پروموشن ہو جائے گی یا یہ چیزیں. ٹھیک ہے. انسینٹیوس اینڈ بینیفٹس. ٹھیک ہے. بینیفٹس ادر بینیفٹس ہوتے ہیں جیسے کہ ہیلتھ انشورنس. ٹھیک ہے. آپ نے کار گفٹ کر دی. اس طرح کی چیزیں بھی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. مطلب کی جا سکتی ہیں. دین اپریزنگ پرفارمنس. اپریزنگ پرفارمنس یعنی کہ آپ اس کی پرفارمنس کو ایویلیویٹ کرتے ہو. آپ اس کی پرفارمنس کو دیکھتے ہو, جج کرتے ہو کہ اس کی وہ اپ ٹو دا اسٹینڈرڈ ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اینڈ دین کمیونیکیٹنگ. اوبویسلی اگر وہ نہیں ہے تو دین یو کمیونیکیٹ ود دوز employees and find out the reason that why they are not performing as per their requirement. ٹھیک ہے. سو آج کے لیے اتنا ہی. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ دس ویڈیو. ہیو اے گریٹ ڈے. اللہ حافظ.